چیزوں کو لیٹ گو کرنا اور اللہ کے سپرد کرنا کہ بھائی جو کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے اور جو اللہ کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے. جب ہم اپنی جیسے مجھے ایک فیئر آف ڈیتھ بیچ میں ڈیولپ ہو گیا, اب موت سے زیادہ خطرناک موت کا ڈر ہے. تو میں نے حضرت واصف رحمۃ اللہ کی ایک آڈیو سنی تو اس میں کہتے ہیں کہ موت تو زندگی کی حفاظت کرتی ہے اور یہ وقت سے پہلے آ نہیں سکتی, وقت کے بعد زندگی ٹھہر نہیں سکتی, تو تم پریشانی کس چیز کی لے رہے ہو؟ فضل یہ نہیں ہے کہ انسان موت سے بچ جائے, فضل یہ ہے کہ موت آسان ہو جائے, چلتا پھرتا رہے, راضی رہے. کسی نے ان سے پوچھا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ مجھ سے کتنا راضی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جتنا تم اللہ سے راضی ہو اتنا اللہ تم سے راضی ہے. تو بس اس میں یہی ہے کہ گلے شکوے, اب دیکھیں اللہ کا دیا ہوا غم وہ بھی کسی وجہ سے آیا ہے, وہ اللہ کے قریب کرنے آیا ہے, بالکل ایسے ہی, وہ کوئی انسان دور نہیں کر سکتا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم لوگوں کے سامنے چلے جاتے ہیں, پتہ ہے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, مخلوق کا گلہ خالق سے, خالق کا گلہ مخلوق سے, اور پھر وہ نگیٹیوٹی بڑھتی ہے اور وہ جسمانی شکل اختیار کر لیتی ہے. تو بس بہترین حل یہی ہے کہ رہنا ہے ہر حال میں راضی, اللہ سنگ جیون بازی. کیا بات. تو بس یہی فارمولہ ہے. اور غم, انگزائٹی, ڈپریشن یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں بعض اوقات نا. تو ڈپریشن بھی اگر اس کو ہم ایب نارمل سیڈنس بول دیں تو ایب نارمل سیڈنس یہی ہے کہ اللہ کی مرضی اور اپنی مرضی میں جو فرق کا نام ہے وہ غم ہے. جیسے میرے پاس نا یہ سٹوریز ہیں, کیونکہ مجھے میرے پیشنٹس نے بڑا حوصلہ دیا لوگوں کو, کیونکہ میں اس کو بھی ایڈمٹ کروں گا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے میں یہ دو طرفہ ہوتی ہے. مجھے ایک ڈاکٹر کا جملہ بڑا پسند ہے کہ یہ جو کنسلٹیشن ہوتی ہے نا, یہ دو پروفیشنلس کی میٹنگ ہوتی ہے. زبردست. ٹھیک ہے. تو اس میں اس دن ایک صاحب آئے, انہوں نے اپنی سٹوری بتائی کہ میرا 14 سال کا جو ہے بیٹا تھا, جو کہ اسپیشل تھا, جو نہ بول سکتا تھا نہ سن سکتا تھا, اور وہ ڈوب گیا. اور اس بات کو کافی ٹائم ہو گیا, لیکن جب بھی مجھے یاد آتا ہے تو میں روتا ہوں. تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں اللہ کا گلہ تو نہیں کر رہا. تو میں نے کہا کہ نہیں, قرآن پاک میں تو باپ کی بیٹے سے محبت کو اللہ نے بڑا پسند کیا ہے, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ کو بیٹا یاد آتا ہے آپ کو اللہ یاد آتا ہے؟ کہتے جی بڑا. تو میں نے کہا یہ در تو آپ کو اللہ کے قریب کر رہا ہے. تو پھر وہ کہتے جی ہاں, مجھے اللہ نے ابھی پوتے بھی دے دیے اور نواسے بھی دے دیے. میں نے کہا اصل میں نا ہم وہ پرانی چیزوں پہ اڑے رہتے ہیں اور اس سے نکل نہیں پاتے. جنہیں ہم رخصت کرتے ہیں وہی تو ہمارا استقبال کریں گے. اصل میں جو مضمون تھا نا وہ تھا ڈپارچر کا. ہم ارائیول کو لے کے بیٹھے ہیں, ہماری ساری پرابلمز اس دنیا سے ریلیٹڈ اتنے اس کے ساتھ الجھ گئے ہیں کہ اب سنبھالا نہیں جا رہا. ہم زندگی گزار رہے ہیں اور زندگی کو نہیں سمجھ سکے, تو ہم مرے بغیر موت کو کیا سمجھیں گے؟ جسے ہم موت سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ عین زندگی ہو. تو یہ ساری باتیں اور یہ وقت کے ساتھ, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ان چیزوں سے اللہ نے اس لیے گزارا تاکہ میں ریلیٹ کر سکوں. میرے پاس کوئی انگزائٹی والا آئے تو میں اس کو پراپر توجہ سے سنوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے نہیں سنا گیا تھا. بندہ جب خود پین میں ہوتا ہے تو دوسروں کے لیے بھی نرم پڑ جاتا ہے. یہ اٹس سو ریفریشنگ ٹو ہیئر کہ ماشاء اللہ ڈاکٹر ٹاکنگ اباؤٹ اسپرچویلٹی اینڈ گیٹنگ نیئرر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ریئلی آئی ایم ویری انسپائرڈ ڈاکٹر صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے, جزائے خیر دے. یہ جو باتیں آپ نے کی, میں نوٹ کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں, بلکہ اکثر میں جو میرے پاس لوگ آتے ہیں نا کاؤنسلنگ وغیرہ کے لیے, انہیں میں سمجھاتا ہوں کہ دیکھو قرآن میں کوئی بھی ایک سٹوری بھی ہوپ لیس نہیں ہے. دنیاوی نتائج کے حوالے سے بھی, ایک تو ہے نا اخروی نتائج کے حوالے سے تو ہوپ لیسنس ہو ہی نہیں سکتی مومن کو, دنیاوی نتائج کے حوالے سے ہوپ لیسنس نہیں ہے. آپ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام, ان کا غم اس لیول کا تھا کہ اتنا روئے کہ اندھے ہو گئے, لیکن ایٹ دی اینڈ بیٹا بھی واپس ملا, بادشاہ بن کے واپس ملا, اور بینائی بھی واپس آئی. حضرت ایوب کا میں تفسیر پڑھا تھا اکثر بھی, سورہ انبیاء میں کافی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے, اسماعیل علیہ السلام, ذوالکفل, سلیمان, داؤد, سب کے بارے میں نا پھر اللہ کہتے ہیں کل من الصابرین, آل آف دیم ور پیشنٹ, اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحمت کی. بہرحال تفسیر میں پڑھ رہا تھا کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بہت پین سے گزارا, یعنی وہ رو پڑے, اور انہوں نے کہا کہ ندا لگائی جب انہوں نے کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, کہ اے میرے رب تکلیف نے مجھے چھو لیا ہے اور تو بے شک تمام رحم کرنے والوں میں سے رحم کرنے والا ہے. تو لکھا ہوتا ہے تفسیر میں کہ the reason اللہ تعالیٰ made him go through all this tough time was to tell everyone کہ میں اپنے پیاروں کو تکلیف سے گزارتا ہوں. یہ نہ سمجھنا کہ میں تم سے ہیٹ کرتا ہوں یا میں جو ہے وہ کوئی تمہیں پنش کر رہا ہوں, کیونکہ دیکھو اگر ایوب گزر سکتے ہیں اور انبیاء گزر سکتے ہیں تو مے بی اس میں کوئی بہت بڑی حکمت ہے پین میں, غم میں. تو لیکن یہ کہ اینڈ میں ریلیف آیا. اللہ کہتے ہیں ہم نے اسے ریلیف دیا اپنے بندے کو, اس کے اولاد اسے واپس کی, وائف تو ساتھ تھی ہی لیکن یہ کہ اولاد بچھڑ گئی تھی. اسی طرح آپ دیکھیں زکریا علیہ السلام اولاد نہیں تھی,
رو پڑے. مریم علیہ السلام کو ایک دن دیکھا کہ ان کے پاس پھل ہیں, بے موسمی پھل ہیں, تو دل میں خواہش کی اور نماز میں اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر تو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے, تو اس پہ قادر ہے. اور پھر یہ الفاظ کہ اللہ میں تجھ سے دعا کر کے کبھی مایوس ہوا ہی نہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس وقت بچے دیے اور پھر وہ خود ہی حیران ہو گئے. یعنی آپ انسان کی حالت دیکھیں, پہلے خود ہی دعا کی, پھر جب اللہ تعالیٰ نے بچہ دے دیا تو حیران ہو گئے, کہتے ہیں اے رب مجھے کیسے ہو سکتا ہے. اسی طرح کئی مثالیں ڈاکٹر صاحب ہیں, یوسف علیہ السلام کی, موسیٰ علیہ السلام, یعنی سیڈ اینڈنگ تو ہے ہی نہیں. میں ہمیشہ انہیں سمجھاتا ہوں کہ دیکھو اللہ سے امید انسان سے لگاؤ گے تو سیڈ اینڈنگ ہے, وہ پھر سیڈ ہوگی. اللہ سے امید لگاؤ گے تو کوئی نہ کوئی ریپلیسمنٹ آ جائے گی, کوئی نہ کوئی راحت آ جائے گی, کہیں سے کچھ آ جائے گا, اللہ سنبھال لے گا. قائم ذات سے محبت کرو تم بھی قائم کر دیے جاؤ. قائم ذات سے محبت کرنی ہے. اور باقی اکثر میرے پاس بھی آتے ہیں تو کہتے ہیں آپ موت سے, کیونکہ موت ہر کسی ڈر تو لگتا ہے نا کہ کسی ہم لوگوں کا تو کانسیپٹ اس طرح سے, تو کہتے تو کیا مطلب بس موت کا. میں نے کہا نہیں, زندگی کا شکر ادا کرنا ہے, موت کا انتظار کرنا ہے. زندگی کا شکر ادا کرنا ہے, موت کا انتظار کرنا ہے کہ لائف گزارنی ہے, اور لیکن اس کے ساتھ کچھ زیادہ پکا پلان نہیں بنانا یہاں کا. پہلے یہ سوال یہ سوچو کہ اللہ نے بھیجا کیوں, صحیح بات, اور پھر سوچے کہ واپس کیوں بلا رہے. تو کچھ تو لے کے جانا ہے نا ساتھ, تو اب جو لے کے جانا ہے اس کے بارے میں سوچو.